قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم ابھی تک اولاد سے محروم تھے اور ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بیٹے کے لیے یعنی فرزند کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ، اور حضرت ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے سوہان روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ، اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم زاد اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، کیا تیرے اللہ نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم چلتے چلتے ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزاران توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالت دگرگوں ہونے لگی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے 4 جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے بی بی ہاجرہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے یعنی اسماعیل اور اس کے باپ ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب داہنے بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں ہی بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرند اڑ رہے تھے۔ جرہم نے کہا، یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہی مقیم ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی ہاجرہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ اسی میں اسماعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان بھی سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا گزران کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور سخت دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کہ کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بی بی نے کہا اللہ کا شکر اور احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ انہوں نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے پروردگار ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیقہ حیات رہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے 113 کے درمیان ارشاد ہے اے پروردگار عطا کر مجھ کو نیک لڑکا، پس بشارت دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب پہنچا وہ اس سن کو کہ باپ کے ساتھ دوڑے تو باپ نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو؟ بیٹے نے کہا میرے باپ جو حکم کیا گیا ہے کر گزرو، مجھے صابر پاؤ گے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور اسحاق پر برکت نازل کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے اے ہمارے پروردگار میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس۔ اور آخر میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے بیابان اور صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی اور پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے اور ان کے نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے؟ وہ برابر اس بے آب و گیا صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ بہرحال مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جانسپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم الہی کی تعمیل اور امتثال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گزار اور جاں گسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویائے صدقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جزو وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے مجدد انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد
باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھ دیے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ مگر اس پورے واقعے سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام۔ قرآن عزیز نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کنجکاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل کو ذبیح بتاتی ہے، اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔